کی دنیا میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ سمینہ پاشا. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. اب آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پر صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ابھی اگر آپ نے جو ہے وہ ایک احتجاج کا حق ایکسرسائز کرنا ہے تو جس طرح سے آپ نے فیصلہ ادھر لاہور میں آپ نے ریلی کی ہے, آپ نے جلسہ کیا ہے, آپ نے اسلام آباد میں اگر جلسہ کرنا ہے یا دھرنا دینا ہے تو آپ اسلام آباد کی انتظامیہ سے بات کریں, ان کو بتائیں کہ آپ نے کب آنا ہے, کب بیٹھنا ہے, کیا کرنا ہے اور کن رولز کی جو ہے وہ پابندی آپ نے کرنی ہے, کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ سیکورٹی دی جائے, کس طرح سے جو ہے وہ آپ کی حفاظت کی جائے. لیکن ابھی تک جو ہے انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا, کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ اس مرتبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کو جو ہے وہ بند کرنا ہے اور اسلام آباد پہ وہ چڑھائی کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہی کرنا ہے اور انہوں نے وہاں پہ لاشیں ڈھونڈنی ہیں اور اگر کوئی لاش نہ ملی تو انہوں نے اپنے میں سے ہی چند لوگوں کو جنہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے کہ ہمیں گولی مار دیں, ان کو گولی مار کے انہوں نے وہاں پہ لاشیں گرانی ہیں. تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ حکومت کی, ریاست کی یہ رسپانسبلٹی ہے, نمبر 1 ان کو سمجھائے, نمبر 2 ان کو پھر سمجھائے, نمبر 3 اگر وہ نہ سمجھے تو پھر ان کو ایسا کرنے سے جو ہے وہ روکا جائے. اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ انہوں نے آج تک معاملہ طے نہیں کیا, یہ کل کر لیں, اس سے اگلے دن کر لیں, اس سے اگلے دن کر لیں, اس سے اگلے دن کر لیں. اگر یہ وہاں پہ پرامن احتجاج کے تقاضوں, آئینی اور جمہوری تقاضوں کے مطابق جو ہے یہ عمل کریں تو بالکل پنجاب حکومت کو قطعاً کوئی عذر نہیں ہوگا, جیسا کہ ہمیں کبھی عذر یہاں اپنے جو ہے وہ نہیں ہوا. اور لاہور کی جو ہے وہ ریلی اور جلسے کی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اگر انہوں نے پھر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے, اسلام آباد کو جو ہے وہ سیز کرنا ہے اور ریاست کا مذاق اڑانا ہے, کیونکہ اسلام آباد کو سیز کرنے سے یہ مراد ہے کہ پاکستان کا کیپٹل جو ہے وہ سیز ہو جائے گا. جس طرح سے کبھی طالبان نے بھی کہا تھا کہ جی ہم اسلام آباد کو آ کے جو ہے وہ اس کا محاصرہ کر لیں گے. وہاں پہ پوری دنیا کی جو ہے وہ کمیونٹی وہاں پہ موجود ہے, سفارت خانے موجود ہیں, پاکستان کی درگڑھ بنے گی پوری دنیا میں, اور ایک بنانا اسٹیٹ کو کے طور پہ جو ہے اس کو اگر پیش کرنا ہے انہوں نے تو پھر اس کی جو ہے وہ اجازت میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت وہاں اسلام آباد میں بھی نہیں دے گی. اور ہمارا بھی یہ آئینی, قانونی, جمہوری یہ فرض ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ان کو ایسا کرنے سے جو ہے وہ باز رکھیں. اور اس کے لیے اگر کوئی جو ہے وہ دشواری ہوتی ہے تو میں یہ عرض کرنی چاہوں گا آپ سے کہ آپ اس کو ضرور انالائز کیجئے. وہ اس دشواری کے جو ہے وہ ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے, پنجاب گورنمنٹ جو نہیں ہوگی. ہم تو ان کو آج بھی سمجھا رہے ہیں, ان کو کل بھی سمجھائیں گے, اس سے آگے بھی ان کو سمجھائیں گے. لیکن اگر یہ جو ہے انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے اور ان کے کوئی پس پردہ مقاصد ہیں تو ان مقاصد کو جو ہے وہ تو پھر کسی طور پہ بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہونے دیا جائے گا. اور پاکستان انشاءاللہ تعالی اپنے وقار کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہے گا. کسی کو بھی, کسی بے عزت انسان کو, کسی پاگل انسان کو پاکستانی قوم کو نعوذ باللہ بےعزت کرنے یا پاکستان کو کی عزت پہ حرف لانے کی جو ہے قطعاً نہ جرأت ہونی چاہیے, نہ اس کو جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے. اور اس میں تمام جو سیگمنٹ آف سوسائٹی, اس میں وکلاء ہیں, اس میں ٹیچرز ہیں, اس میں جو ہمارا جو بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے, اس میں ہمارے سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے جو میڈیا کے جو صاحبان ہیں, آپ صاحبان ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے تاجر ہیں, جتنے بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہیں, ان سب سے ہماری یہ اپیل بھی ہے کہ وہ اس صورتحال کو انالائز کریں
اور پہلے جس طرح سے میں نے کہا کہ ان کو سمجھائیں، پھر سمجھائیں، ورنہ پھر جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ مدد فرمائیں کہ ہم ان کو اس پاگل پن سے جو ہے وہ روکیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کافی لمبی میری گفتگو جو ہے وہ سنی ہے۔ اب اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہیں تو وہ آپ فرمائیں، اور اس کے بعد پھر کویشچن بہت سارے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا بھی لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر رانا ثناء اللہ کی ٹیم تیار ہے ان کو صحیح کرنے کے لیے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی پاگل ہے تو اس کا علاج تو پاگل خانے میں ہی ہوگا نا، اس کا علاج میرے پاس یا میری ٹیم کے پاس تو جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ سمجھانے کا پروسیس کہاں تک ہوگا، ہم آخری لمحے تک یہ کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے امپیکٹس جو ہیں، ان کی نیت جو ہے وہ بڑی ہی جو ہے وہ یعنی قومی مفادات کے اگینسٹ ہے۔ یہ دراصل چاہتے یہ ہیں کہ یہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرے، یہ افراتفری اور انتشار پیدا کرے، اور یہ ملک جو اس وقت اپنی ترقی کے جو ہے وہ راستے پہ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف چل نکلا ہے، اور یہ قریب ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ دہشت گردی سے میں بھی اپنا جو ہے وہ ایک کامیابی جو ہے وہ حاصل کرے، یہ لوڈ شیڈنگ کو بھی اس ملک سے ختم ہو، سی پیک جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو کے پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائگر بننے کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر شروع کیے ہوئے ہے، اور سی پیک کا مکمل ہونا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ یعنی اکنامک ریوائول کے جو ہے وہ راستے کھول دے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے، اور یہ اگلا 1 سال 1.5 سال جو ہے وہ اتنا اس میں کروشل ہے کہ یہ میک اور بریک ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے، یا ان کے یعنی کوشش ان کی بھی یہی ہے، لیکن ان کے مقاصد اور ہیں۔ ان کے مقاصد صرف یہ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ناکام کر کے ہم میاں نواز شریف کو ناکام کریں گے، اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ناکام کریں گے سی پیک کو، تو پھر ہم پاکستان کو جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ ناکام کریں گے۔ تو اگر اور یہی سال 2 سال جو ہے یہ میک اور بریک کا وقت ہے، اگر اس میں خدا نہ خواستہ یہ قوتیں جو ملک کے اندر اور باہر جو ہے وہ اس کام کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ سی پیک کو روکا جائے اور یہ ترقی کے سفر کو جو ہے وہ روکا جائے، ان کو پتہ ہے کہ ہر طرف جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ بجلی کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں، باقی سارا کام ہو رہا ہے، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے مہلک ہیں، اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے یعنی خوفناک ہیں۔ تو اس لیے ہماری یہ حد المقدور آخر تک یہ کوشش ہے کہ یہ اس بات سے جو ہے یہ باز آ جائیں، لیکن پھر اگر یہ تلے ہی ہوئے ہیں اس بات پہ تو پھر وہ کام تو نہیں ہونے دینا، وہ یعنی ملک کو عدم استحکام کا اور افراتفری کا انتشار کا جو ہے وہ شکار تو نہیں ہونے دینا۔ یار باری باری کر لینا۔ تینوں مرتبہ سمجھانے کے باوجود یہ بات نہ آئے تو پھر ڈانگ ٹوٹے کا پروگرام کب شروع کریں گے، ان کو گرفتاری کب کریں گے، لسٹیں کتنی تیار ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک فیصلے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے اوپن نہیں نہ کرتے جس طرح سے آپ اوپن کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ان سے یہ پاگل پن کا جو ان کو دورہ پڑا ہوا ہے یہ دور ہو جائے۔ جی سیاست میں یہ سیکورٹی رسک قرار دینے کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیں جہاں تک آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں جب COD جو ہے وہ سائن ہوا تھا، اور یہ جو 90 کی دہائی میں جو ہوا اس کے اوپر دونوں لیڈرشپس نے، اس میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، کہ اس کے اوپر جو باقاعدہ COD میں درج ہے
کہ اس دور کو یا اس جو آپس میں جو اس دور میں ہوا اس سب کے اوپر جو ہے وہ اظہار افسوس کیا گیا اور قوم سے باقاعدہ جو ہے وہ معذرت کی گئی۔ اب جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ انتہائی بے شرمی اور پاگل پن کی بات ہے کہ وہ اس وزیر اعظم کے متعلق اتنی گھٹیا بات جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جس کے خلاف پورے انڈیا میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس کی اسپیچ کے بعد آپ خود آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان کے کس شہر میں جو ہے ان کے خلاف احتجاج نہیں ہوا، ان کا پتلا نہیں جلایا گیا، اور کس طرح سے انڈیا کا وزیر اعظم اور باقی لوگ جہاں وہ پاگل ہوئے ہیں اور کتنا وہ میاں نواز شریف۔ رانا ثناء اللہ لاہور میں پریس کانفرنس کر